السلام علیکم، میں رفت خورشید گپ شپ ود رفت کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے ہوں۔ انسانی زندگی مکافات عمل سے عبارت ہے، اسی لیے اچھی سوچ اور عمل انسانی زندگی کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، لیکن بہتان بازی اور بیجا روک ٹوک اور الزام تراشی زندگی کا روگ بن جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا مالک جھوٹ اور بہتان بازی کا پردہ فاش کرنے میں ایک لمحہ ضائع نہیں کرتا اور اسی وقت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک لڑکی کی کہانی شیئر کروں گی جو زیادتی اور بہتان بازی کی دوزخ صبر اور توکل سے برداشت کر گئی، جبکہ زیادتی کرنے والوں نے ہر قدم پر ٹھوکر کھائی اور اپنے کیے کی سزا پائی۔ روزینہ نامی لڑکی جس کی عمر 7 سال تھی جب اس کے والد صاحب کی وفات ہوئی اور اس کا اکلوتا چھوٹا بھائی اس وقت صرف 3 ماہ کا تھا۔ جب روزینہ کی عمر 14 سال ہوئی تو اس کی شادی اپنے ماموں کے بیٹے ساجد کے ساتھ انجام پا گئی۔ ساجد کے اور 3 بھائی اور 1 بہن تھی۔ ساجد کی والدہ اس شادی پر خوش نہیں تھی کیونکہ وہ ساجد کی شادی اپنی بہن کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، لیکن جو اللہ کو منظور تھا ویسا ہوا اور یوں روزینہ ساجد کے آنگن میں ایک بہار بن کر اتری۔ لیکن ساجد کی والدہ نے نت نئے الزام تراشیاں کر کے اس کی زندگی کو ہمیشہ عذاب بنائے رکھا۔ پہلی لڑائی تو ولیمے والے دن ہی ہو گئی۔ جب روزینہ فنکشن کے لیے تیار ہو کر سٹیج پر آئی تو اس نے اپنی ایک سہیلی سے اپنی ساس کو ملوانے کی غرض سے، جو کہ اس کی ممانی تھی، ان کو آواز دی کہ ممانی جان آئیے میں آپ کو اپنی ایک سہیلی سے ملواتی ہوں، جس پر اس کی ساس نے خوب واہ ویلا کیا اور سٹیج پر بیٹھی روزینہ کو بہت برا بلا کہا۔ لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ اب تمہاری شادی میرے بیٹے سے ہو چکی ہے اور میں تمہاری ماں لگتی ہوں، جبکہ تم نے مجھے دل سے قبول نہیں کیا، شادی کے بعد تم نے دوبارہ مجھے ممانی ہی کہا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے درمیان میں پڑھ کے اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی، لیکن ساجد کی ماں نے کسی کے نہ سنی اور یوں شادی کا گھر ایک جرگے کی شکل میں بدل گیا۔ شادی کے 3 ماہ بعد گھر آتے وقت ساجد کی موٹر بائیک ایک ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی۔ گو کہ ساجد کی بال بچت ہو گئی، لیکن اس کے گھٹنوں اور کونیوں پر چوٹیں آئیں۔ جیسے ہی ساجد گھر آیا اس کی ماں نے اتنا واویلا مچایا کہ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ وہ ہر ایک کو یہ کہتی پھرتی کہ ہم ایک بیوہ کی بیٹی کو بیاہ کر لائے ہیں، اس کی ماں بھی اپنے خاوند کو کھا گئی تھی، یہ بھی اپنے خاوند کو کھا جائے گی۔ جس پر ساجد نے اپنی ماں کو سمجھایا اور پھر 11 ماہ کے بعد روزینہ اور ساجد کو اللہ تعالیٰ نے ایک چاند سی بیٹی عطا کی۔ بیٹی کی پیدائش کی خبر سنتے ہی گھر میں ایک طوفان سا آ گیا۔ ساجد کی والدہ نے کہا کہ روزینہ صرف لڑکیاں ہی پیدا کر سکتی ہے، ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ کہ صبح ساجد کے کام پر جاتے ہی ساجد کی ماں نے روزینہ کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر کھڑا کر دیا۔ روزینہ 1 دن کی بچی کو گود میں اٹھائے باہر تھوڑی دیر کھڑی رہی اور آخر تنگ آ کر آہستہ آہستہ اپنی ماں کے گھر پہنچ گئی۔ اب خاندان میں ہر طرف جھگڑے شروع ہو گئے۔ روزینہ کی والدہ بھی روزینہ کو واپس بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایسی صورتحال میں ساجد کی والدہ اسے اپنے گھر لانے کو تیار نہ تھی۔ بہرحال ساجد تنگ آ کر اپنی ماں کا گھر چھوڑ کر اپنی ساس کے گھر میں شفٹ ہو گیا اور یوں 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزینہ کو جوڑے بیٹوں سے نوازا۔ جوڑے بیٹوں کی خبر سنتے ہی ساجد کی ماں دوڑتی ہوئی گھر آئیں اور انہوں نے دونوں بچوں کو اٹھایا اور کہنے لگی میری پوتی تو بڑی خوش نصیب ہے، یہ آئی ہے اور آتے ہی ہمارے لیے 2 بھائیوں کا تحفہ لے کر آئی ہے۔ اور یوں تقریباً 2.5 سال کے بعد روزینہ واپس ساجد کے گھر چلی گئی۔ مزید 3-4 سال گزرنے کے بعد ساجد نے ایک موٹر بائیک لینے کا ارادہ کیا، جس کے لیے ساجد کے پاس آدھی سے زیادہ رقم موجود تھی، لیکن اس کے باوجود اسے کافی سارے پیسے درکار تھے۔ ساجد نے اپنے 3 چھوٹے بھائیوں سے مشورہ کیا، لیکن کسی نے بھی 1 روپیہ دینے کی حامی نہ بھری۔ روزینہ اپنی خالہ کے بیٹے کے ساتھ رابطہ کیا اور یوں پیسے لا کر ساجد کو دیے۔ جیسے ہی یہ بات ساجد کی والدہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے پورے خاندان کا ایک جرگہ اپنے گھر میں اکٹھا کر لیا کہ یہ ایک بد کردار لڑکی ہے، اس کے اپنی خالہ کے بیٹے کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، وہاں سے پیسے لا کر دیتی ہے۔ جس پر روزینہ بہت روئی پیٹی اور اس نے کہا کہ مجھے اپنے ان 2 بچوں کی قسم ہے جن کے لیے آپ نے مجھے 2.5 سال گھر سے باہر نکالے رکھا کہ یہ میرے لیے میرے بھائیوں کی طرح ہے۔ سب نے مل کے صلح کرائی اور فیصلہ یہ ہوا کہ آج کے بعد روزینہ اپنی خالہ کے بیٹے سے کبھی نہیں ملے گی، نہ وہ اس کو ملنے آئیں گے اور نہ یہ کبھی ان کے ساتھ کوئی رابطہ رکھے گی۔ انہی دنوں ساجد کے چھوٹے بھائی شاہد اور زاہد کو انہیں پیٹرول کی انڈر گراؤنڈ ٹینکیاں صاف کرنے کا ٹھیکہ مل گیا۔ ٹینکیوں میں اترنے کے بعد تینوں بھائیوں کی طبیعت بہت خراب ہوئی، لیکن بہرحال انہوں نے اس آس پر کہ انہیں بہت سارے پیسے ملیں گے دل لگا کر کام کیا اور خوشی خوشی پیسے اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھے۔ صبح ہوتے ہی ساجد کی ماں نے روزینہ پر بہتان لگا دیا، رات کو میرے بیٹے
अपनी जान पर खेल कर इतने पैसे कमा कर लाए थे, लेकिन मेरे पैसे मेरे कमरे में मौजूद नहीं हैं। यकीनन ये रोजीना ही का काम है। रोजीना के लिए इस वक्त मर मिटने का मकाम था। वो उसने कुरान सर पे उठाया। वो कहने लगी कि मैं अपने बच्चों के साथ मस्जिद में जाकर बैठती हूँ ताकि आपकी तसल्ली हो। बहरहाल जब बात उनके अपने पोतों पर आई तो साजिद की वालदा कहने लगी कि ओहो, ये पैसे तो किचन में पड़े हैं, यहाँ से मिल गए हैं। अगली ही सुबह जब उसकी माँ ने तीनों बेटों को हिलाया तो पता लगा कि बड़े भाई को तो फॉलेज हो गया है, क्योंकि उसकी एक साइड बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी, जबकि बाकी दोनों को भी सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो रही थी। तफसीली तौर पर इलाज करवाने के बाद पता चला कि छोटे दोनों को टीबी हो गई है और पेट्रोल पंप की टैंकी साफ करने की वजह से इनके फेफड़े बुरी तरह इफेक्ट हो गए हैं। लेकिन साजिद के एक छोटे भाई को फालिज ने आन लिया। अब साजिद की वालदा ने हर तरफ ये मशहूर कर रखा था कि ये एक जादूगर नहीं है, इसके जादू की वजह से मेरे तीनों बेटे बीमार हो गए हैं। साजिद के छोटे भाई शाहिद के तंदुरुस्त होने पर शाहिद की शादी कर दी गई। इसके बाद इनकी इकलौती बहन की शादी का टाइम आया तो साजिद की छोटी भाभी ने उसकी बहन का रिश्ता अपने भाई के लिए मांगा, जिसके लिए ये लोग राजी नहीं थे। चुनाचे इन्होंने इनकार कर दिया। साजिद की छोटी भाभी ने इस नंद के रिश्ते से इनकार करने की वजह से बदला लेने की ठान ली और उसने ये कहकर सारे घर को मुतमईन किया कि चूंकि अब इसकी भी शादी करनी है, चुनाचे अगर ये भी मेरे साथ फैक्ट्री जाया करेगी तो अच्छे पैसे कमा लेगी। ये सुनकर सब लोग राजी हो गए और तकरीबन 2 हफ्तों के बाद साजिद की भाभी ने अपनी नंद मेहरू को एक मोबाइल लेकर दिया और उसमें अपने भाई का नंबर फीड कर दिया और यूं आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने भाई और अपनी नंद के ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की। और 2-3 महीने गुजरने के बाद एक दिन मेहरू और अपने भाई की बाहर मुलाकात करवाई। उसने अपने जेठ साजिद को वहां का पता दिया और कहा कि तुम्हारी बहन को मैंने फलां जगह पर किसी के साथ बैठे देखा है। जिस पर जब साजिद वहां पहुंचा तो अपनी बहन को अपनी भाभी के भाई के साथ बैठा देखकर आग बगोला हो गया। उसने वहीं पर दोनों की खूब पिटाई की। अब सब लोग साजिद की बहन मेहरू को चोर और गंदी औरत कहने लग गए और उन्हीं दिनों उसका रिश्ता जो उसकी वालदा ने अपने भाई के बेटे के साथ कर रखा था, उन्होंने भी वो रिश्ता करने से इनकार कर दिया। इस पर रोजीना ने एक दिन बैठकर अपने ससुर को कहा कि आप लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए। आपने जो जो इल्जाम तराशियां मुझ पर की वो सब आपके सामने आ चुकी हैं। आप लोगों ने मुझे बदकिरदार कहा, आज लोग आपको बदकिरदार कह रहे हैं। आप लोगों ने मुझे चोर बनाया, जबकि आज रिश्ता ना देने की वजह से आपकी छोटी बहू आप सबको जादूगर और धोखेबाज कहती है। उसके भाई शाहिद को फालिज का दोबारा हमला हुआ जो उसके लिए जानलेवा साबित हुआ और उसकी बहन जिसकी शादी की गई थी उसके ससुराल वालों ने उस पर बहुत सारी इल्जाम तराशियां और बोहतान लगाकर उसे तलाक दे दी। जबकि साजिद के दोनों छोटे भाइयों की शादियों के बाद उनकी बीवियां अपने अपने खामदों को लेकर अलग हो गईं। आज साजिद की माँ और उसका बाप अपनी सारी औलाद के खिलाफ होकर सबको छोड़कर रोजीना के पास आ बसे हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि जो जो ज्यादतियां उन्होंने रोजीना के साथ की वो वाकई सब गलत और नाजायज थी और उन्हीं चीजों की सजा उन्हें मिली है। काश किसी पर बोहतान बाजी और उंगली उठाते वक्त हम ये सोच लें कि अगर हम एक उंगली दूसरे की तरफ उठा रहे हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ जाती हैं, एक उंगली खुदा की तरफ जाती है, जो बहुत इंसाफ वाला है। इसलिए बोहतान बाजी करने से पहले हम अपने गरेबान में झांक लें तो बहुत सी क्यास आराइयों से बच सकते हैं और दूसरों के साथ साथ अपनी जिंदगियों में भी इत्मीनान और सुकून पैदा कर सकते हैं। मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों को शेयर और लाइक कीजिए। इंशाल्लाह अगली दफा एक नए वाक़े के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।